السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ تمام تعریف اس رب کریم کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور کروڑوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات کا روحانیت کی دنیا میں خیر مقدم ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں عملیات کی دنیا میں۔ میری انتہائی کوشش ہوگی کہ ہر بات نہایت آسان اور فہم قاعدے کلیوں کی مدد سے آپ تمام حضرات کو بتاؤں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور کرنے میں کسی طریقے کی دشواری پیش نہ آئے۔ چونکہ عملیات سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو عملیات کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں، کچھ تو محنت کرنی پڑے گی، اور بغیر محنت کے اس وقت میں کیا کسی بھی وقت میں یا کبھی بھی کچھ نہیں ملتا۔ جو شخص کسی بھی چیز کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، جتنی شدت کے ساتھ اس کی تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اتنے ہی زیادہ اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا۔ اس کو کرنے کا اجر تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس کے بعد اس کے اثرات بھی آپ لوگ خود دیکھیں گے۔ تو عملیات سیکھ کر عمل کرنے والے کو عامل کہلاتا ہے۔ جو شخص عملیات سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، وہی شخص عامل کہلاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص مولانا کی اگر تعلیم پاتا ہے اور اپنے تعلیم کے جہاں تک اس کی تعلیم ہے مولانا کے لیے ہونی چاہیے، تو اس کو مولانا کہا جاتا ہے۔ عام آدمی کو تو مولانا نہیں کہتے، بلکہ اس کو داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے، پر وہ مولانا نہیں ہے۔ مولانا وہی ہے جس نے علم کے لیے محنت کیا اور علم حاصل کیا، وہ مولانا کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ عامل کی صفات کیا ہوتی ہے، یعنی صفات جو ان کے اندر صفت کیا ہونی چاہیے۔ مکمل اور صحیح عامل کی سب سے پہلے خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ اس کا کھانا پینا حلال کمائی پر ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، اللہ کا حقیقی خوف رکھنے والا اور تمام شرعی احکام کو بجا لانے والا ہو، اور اس کا اوڑھنا بچھونا پاک اور پاکی کا پورا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی کہ عامل کے اندر کیا ہونی چاہیے۔ شرک بدعت ان تمام چیزوں سے دور رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور اللہ رب العزت جو ہے اپنا فضل و کرم عنایت فرماتا ہے۔ اور کچھ عمل کے متعلق ہے جسے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اب کچھ عمل کرنا چاہتے تو ان کے لیے بھی عملیات کے لیے بھی شرائطیں ہیں، تو آپ لوگ بغور سنیں اور ذہن نشی نہیں کر سکتے اتنی باتوں کو، تو بہتر ہے کہ آپ ویڈیو کے ذریعے سے آپ اس کو لکھیں، کیونکہ آپ کی ابتدائی کلاس ہے اور ابتدا چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا وہی چیز حرف بہ حرف، جیسا کہ میں نے اگلی ویڈیو میں وعدہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی وفا کی تو حرف بہ حرف وہی چیز آپ کو بتائے نشر کیا جائے گا جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا۔ تو خیر، اس طرح کے جو عمل وہ پڑھ رہا ہے، عمل کے متعلق میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ اس طرح کے جو عمل وہ پڑھ رہا ہے یا لکھ رہا ہے، اس کے متعلق اسے یقین کامل ہو کہ یہ عمل گولی کی طرح مطلوب پر، یعنی جس کے لیے پڑھ یا لکھ رہا ہے، اثر کرے گا۔ مطلوب کا تصور اس طرح سے ہو جیسے اس کے سامنے موجود ہو۔ یہ شرائط عملیات کے لیے ہیں، کرنے کے لیے۔ اگر وہ دشمنوں کے لیے عمل پڑھ یا لکھ رہا ہے تو ایسا تصور کرے کہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ الغرض جس مقصد کے لیے بھی لکھ رہا ہے
یا پڑھ رہا ہے اس کو تصور کے اندر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو، یہ بھی ذہن میں ڈالے اور اپنے دل و دماغ میں ڈالے کہ یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو کیفیات ہے جو عامل اپنے اوپر طاری کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ساعتوں کی منصوبات، ساعتوں کی منصوبات یعنی کس ساعت سے نسبت رکھتا ہے، کا مکمل علم رکھتا ہو، جو انشاءاللہ تعالی ساعتوں کے بارے میں سارا آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آتی رہیں گی اور اسی حساب سے آپ اس کام کو اپنے انجام دیں. تو ساعتوں کی منصوبات کا مکمل علم رکھتا ہو، جیسا عمل کر رہا ہو اس عمل کے موافق ساتھ میں اسے عمل کرنا چاہیے، یعنی جس کا وقت ہے وہی عمل کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرا. ٹھیک ہے، اس وقت جو برج مشرق سے طلوع ہو رہا ہو اس سے متعلق جو سمت ہے ادھر منہ کر کے بیٹھے، جو مطلوب کا مزاج ہو اسی مزاج کا عمل کرے. مزاج سے مطلب یعنی اس کا جو مزاج ہے اسی مزاج کے مطابق آپ عمل کریں. اب مزاج اس کا خاکی ہے اور اب بادی کر رہے ہیں یا آبی کر رہے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پھر بعد میں آپ کو محنت بھی ضائع ہوگی اور پریشانی بھی بڑھے گی. مزاج کا عمل کرے. جس ساتھ میں عمل کر رہا ہو اس کا بخور جلائے. بخور کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اس پہ نثر میں اگلی ویڈیو میں کروں گا کہ بخور کس وقت میں کون سے بخور ساتھ میں کون ساتھ میں کس بخور کو کس طریقے کا بخور آپ جلائیں. ٹھیک ہے، رجال الغیب کی طرف سے پشت کرنا بھی ضروری ہے. رجال الغیب اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی رجال الغیب کے لیے بھی ویڈیو بنائی جائے گی اور حرف بحرف آپ کو بتایا جائے گا. نیز دیگر ساتھ اعمال کرتے وقت یہ ضرور دیکھے کہ قمر برج اقرب میں نہ ہو. قمر برج اقرب میں نہ ہو تو پھر صحیح ہے. عملیات میں حرف ابجد کے متعلق یہ آپ کی ابتدائی کلاس اسٹارٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں سے آپ بغور سنیں اور اس کو نوٹ کر لیں، بہتر ہے، یاد رہے گا. ابجد کے متعلق مکمل معلومات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جو اس کے بغیر آپ کا عملیات کی دنیا میں کام نہیں چلنے والا ہے. حرف ابجد آج میں آپ کو حروف ابجد اور اس کے عدد کے متعلق سکھاؤں گا. اس کو اچھی طرح سیکھیں اور یاد کریں یا لکھ لیں تو بہتر رہے گا. حرف ابجد آپ کے سامنے یہ رہا. ابجد، حوض، حتی، کلمن، صعفس، قریشت، سخز، ززغ. یہ یاد کرنے کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے جو چار حروف کر کے ملا دیا گیا ہے. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ لکھ لیں. ابجد، حوض، حتی، کلمن، صعفس، قریشت، سخز، ززغ. یہ کل عدد جو ہیں وہ 28 ہے اور تمام حرف کے اپنے نمبر ہیں اور اپنے اپنے اثرات ہیں. اب آپ الگ الگ سنیں اور اس کے جو اعداد کے نمبر ہیں وہ سنیں. الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہا چھوٹی ہا جس کو بولتے ہیں حلوے والی ہا، ہا کے 5، واو کے 6، زا کے 7، ہا کے 8، طا یا توئیں، بہت سے توئیں بولتے ہیں بہت سے لوگ، اب بہت سے لوگ طا، مگر طریقہ یہ ہے طا کے 9، یا کے 10 یعنی 10، چھوٹی کاف 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50،
छोटी सीन 60 यानी 60, ऐन 70, ऐन के 70 यानी 70, फा के 80, स्वाद के 90, बड़ी काफ 100, रा 200, शीन बड़ी शीन 300, ता या ते 400, सा या से दोनों तरीके से बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो मैं दोनों बता रहा हूं। सा के 500, खा के 600, ज़्वाल के 700, ज़ाद 800, ज़ाद के 800, जा यानी बहुत से लोग जोई जो बोलते हैं, तो इसको जा के 900, और गैन आखिर में है गैन के 1000 यानी कि आप 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक, और 10 के बाद जो है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के बाद फिर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 के बाद 1000, यानी 100 मात्रा बढ़ती रहेगी। तो ये आपको हर्फ अबजद के बारे में बताया गया है। इंशाअल्लाह रहमान अगली वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह रहमान अगली वीडियो में आपको बखूर के बारे में भी बताई जाएगी और सात के बारे में भी बताया जाएगा। ये दोनों वीडियो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब डालेंगे और अलग अलग होगी। और अल्लाह के वास्ते आप लोग जो है हमारी हौसला अफजाई के लिए और सिलसिले से जुड़ने के लिए बेहतर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का घंटा दबा दें और लाइक करें, और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर इत्तला करें। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब तक इतने आप लोग अपना अच्छा ख्याल रखेंगे, अल्लाह आप तमाम लोगों की जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए, सेहत कुल्ली अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।